یا ایک مسلمان کو دنیا کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے اپنے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کا مطلب کیا ہے، دنیا کا مفہوم کیا ہے۔ لفظ دنیا، اس زمین کو لفظ دنیا کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ اصل میں عربک میں دنا یا دنوبن ایک لفظ آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اسی سے یہ لفظ بنا ہے دنیا۔ دنیا کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو قریب ہو۔ تو چونکہ انسان کی زندگی یا انسان تو دو چیزوں سے وابستہ ہے، ایک ہے انسان جہاں زندگی گزار رہا ہے جب تک اس کی زندگی ہے، دوسرا ہے کہ جب انسان کی زندگی مکمل ہو جائے گی، زندگی مکمل ہو جانے کے بعد انسان نے ایک اور جہان کی طرف کوچ کرنا ہے، تو وہ جہان انسان سے کچھ دور ہے، اس جہان کو آخرت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جہاں جہاں پر وہ زندگی گزار رہا ہے یہ اس کے قریب ہے، تو اس وجہ سے اس زمین کو دنیا کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کی بنسبت انسان کے قریب ہے۔ لیکن دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو قرآن و سنت ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ دنیاوی اسباب کس قدر اکٹھے کیے جائیں، دنیا سے محبت کے کیا احکامات ہیں، یا دنیا کو اگر آپ نے اکٹھا کرنا ہے تو کہاں تک شریعت اسلام ہمیں اکٹھا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر ارشاد فرمایا وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انسان کے لیے دھوکہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو کہ دنیاوی زندگی انما المتاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے، کھیل کود کی جگہ ہے، یہ انسان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ انسان کے لیے دار الامتحان ہے، یہ انسان کے لیے دار العمل ہے، یہاں پر انسان چند لمحوں کے لیے آیا ہے، یہاں پر انسان چند سیکنڈز کے لیے آیا ہے۔ چند سیکنڈز کے لیے کس طرح آیا ہے؟ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب شیخ الحدیث ہیں، وہ چند دن پہلے ایک جگہ بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو آخرت کا دن ہوگا، آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 دنوں کے برابر ہوگا۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے کتنے؟ 50,000 دنوں کے برابر ہوگا۔ اب دنیا کے اندر جو انسان زندگی گزارتا ہے، انسان کی اوسطاً عمر جو اس امت کی پائی جا رہی ہے 60 سے 70 کے درمیان میں ہے۔ عموماً انسان اتنی زندگی گزارتا ہے 60 سال، 65 سال، 70 سال، کوئی بڑے ہوں گے تو 80، 90، 100 تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ ریشو بڑی کم ہے، یہ پرسنٹیج بڑی کم ہے۔ عموماً جو انسان کی عمر اس دور کے اندر پائی جا رہی ہے وہ تقریباً 60 سے 70 سال ہے۔ فرمانے لگے کہ اگر کسی انسان کو دنیا کی 100 سالہ زندگی ملے، کتنی؟ 100 سالہ زندگی، تو آخرت کا جو ایک دن ہے جو 50,000 دنوں کے برابر ہے، یہ دنیا کی 100 سالہ زندگی آخرت کے صرف اور صرف 17 سیکنڈ بنتے ہیں۔
آخرت کے ایک دن کے بدلے میں صرف اور صرف 17 سیکنڈ بنتے ہیں، تو ہم اپنے ان 17 سیکنڈ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا انسان کے لیے دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، دار القرار نہیں ہے۔ یہاں پر انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں پر انسان جو مرضی اکٹھا کر لے کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ بتاؤ دنیا کے اندر بھی ایسی مثال پیش کرو کہ فلاں انسان لاکھوں روپے کمانے والا، کروڑوں روپے کمانے والا، کھربوں روپے کمانے والا، دنیا کا سب سے امیر ترین انسان جس کی پراپرٹی، جس کی مالیت کھربوں میں ہے، ڈالر کھربوں کے اعتبار سے ہے، بتاؤ مجھے جب وہ مرا تو وہ مرتے ہوئے اپنی ساری جائیداد ساتھ لے کر گیا اور اس نے یہ کہا ہو کہ یہی چیزیں مجھے آخرت کے اندر کام آئے گی، یہ مال و دولت مجھے آخرت کے اندر کام آئے گا، یہ مال و دولت مجھے عذاب قبر سے بچا دے گا، یہ دنیا کی پراپرٹی، دنیا کا بینک بیلنس، دنیا کی جائیداد، دنیا کی کوٹھیاں، دنیا کے غلام، نوکر، چاکر، فیکٹریاں، یہ ساری چیزیں انسان کے کام آ سکتی ہیں۔ بتاؤ اگر یہ کام آ سکتی ہیں تو اس وقت جو کافر ہیں جن کے پاس وافر مقدار میں مال و دولت ہے وہ پھر نجات پا جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رستے میں ایک سائیڈ پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ اس کا مالک اس مرے ہوئے بچے کو پسند کرتا ہے یا یہ مرا ہوا بچہ اس کے نظیر ضائع ہے، ذلیل ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مر گیا ہے، اب اس کے تو کسی کام کا نہیں، اب اس نے اس سے کیا فائدہ لینا ہے؟ اب یہ مرا ہوا بچہ اس کے نزدیک ذلیل ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی وجہ سے تو مالک نے اس بچے کو یہاں پر رستے پہ پھینک دیا ہے۔ جانور بھی آ کر اس کو نوچ رہے ہیں، گرد بھی اس کے اوپر پڑ رہی ہے، مکھیاں بھی اس کے اوپر بیٹھ رہی ہیں، ساری گندگیاں اس کے اوپر جمع ہو رہی ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی نظروں میں دنیا اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اور پھر اسی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر یا مکھی کے بر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا دنیا کے اندر۔ تو یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت انسان کے دل میں جب آتی ہے تو انسان کو کسی کام کا نہیں